ساتھ میں لائیو سیشن انشاءاللہ تجوید کا کریں گی. اوور ٹو یو سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام لیسنز کو ریویو کر رہے ہوں گے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے. اور الحمدللہ سبحان اللہ آج کے جو اسپریچول بریدر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے اپنی طرف سے بھیجی، یعنی اللہ کا تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس طرح سے جوڑا کہ ہم سب مل کر اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ ہم اس کو اس کے طریقے پر پڑھیں جس طریقے پر یہ نازل کی گئی. تو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو، اور ہم انہی کا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تجوید سیکھتے ہوئے. تو انشاءاللہ ہم اپنی تجوید کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. تو ہم لوگ اپنے تجوید کے لیسن میں مخارج الحروف کر رہے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ مخارج جو ہیں 17 ہیں اور ان کے ادا ہونے کے مقامات 5 ہیں. ہم نے الجوف یعنی ہولو پلیس، الشفتین لپس، الحلق تھروٹ، الخیشوم یعنی نیزل ساؤنڈ اچھی طرح کر لیا تھا. اب ہم اللسان یعنی ٹنگ سے ادا ہونے والے حروف دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے تقریباً بہت سارے کر لیے ہیں. اللسان یعنی ٹنگ سے ادا ہونے والے ہم نے دیکھے تھے کہ 18 ڈفرینٹ لیٹرز ہیں جو 8 ڈفرینٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ سے نکلتے ہیں. تو اس میں ہم سارے الحمدللہ کر چکے ہیں. آج ہم اپنا لاسٹ لیٹر یعنی ضاد یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اللسان میں. ضاد جب زبان کے موٹے کنارے اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگیں تو ضاد ادا ہوتا ہے. From one or both edges of tongue to the nearby upper molars. This is one of the most difficult articulation point for Arabs and non-Arabs. کیونکہ یہ صرف جو ہے ضاد جو ہے صرف عربی زبان کا حرف ہے، یہ کسی اور زبان میں یہ لفظ یہ حرف آیا ہی نہیں ہے. تو عربی زبان میں بھی سب سے مشکل حرف مانا جاتا ہے، مگر تھوڑی سی کوشش سے ہم جو ہے اس کو پرفیکٹلی اس کی درست ادائیگی کر سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ کیونکہ عربوں میں بھی سب سے مشکل حرف مانا جاتا ہے، کسی اور زبان میں تو یہ ہے ہی نہیں، صرف ضاد جو ہے عربی زبان کا حرف ہے. تو اب اس کا میں نے آپ کو بولا کہ اس کا جو آرٹیکولیشن پوائنٹ یہ ہے کہ جب زبان کے موٹے کنارے، اب زبان کے موٹے کنارے کون سے ہوں گے؟ دیکھیں یہاں پہ جو زبان کی تصویر آ رہی ہے اس میں جو نا گرین کلر سے اس کو بتایا گیا ہے. جو گرین کلر دیا ہے یہ زبان کے موٹے کنارے، اور جو یلو کلر میں اوپر آ رہا ہے یہ زبان کے پتلے کنارے. ہم نے بہت سارے لیٹرز پڑھے جیسے تا، یہ زبان کے پتلے کنارے آگے کے دانتوں سے ٹچ ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. آج ہم اس کو بیسیکلی حافہ بھی کہا جاتا ہے، حافۃ اللسان یعنی زبان کی کروٹ یا زبان کے موٹے کنارے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ زبان کے موٹے کنارے کون سے ہیں، کہ جو زبان کی 2 سائیڈز ہیں، جو گرین کلر شو کر رہا ہے کہ زبان کی جو 2 سائیڈز ہیں یہ. اب آپ کو یہ زبان کی یہ سائیڈز جب اوپر دوسری پکچر میں دیکھیں کہ کون سے اپر مولرز جو ہیں، کون سے اوپر کے داڑھ رائٹ بھی ہیں اور لیفٹ بھی ہیں. تو دیکھیں یوزلی جو ہے نا یہاں پر ہمارے جب ہم داڑھوں کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 20 داڑھ ہوتے ہیں، نیچے کے 10 اور اوپر کے 10. تو ہم کو نیچے کے تو ابھی ہم اس وقت بھول جائیں، ہم صرف اوپر کی بات کر رہے ہیں، اوپر کی داڑھوں سے. تو رائٹ سائڈ کے 5 ہیں اور لیفٹ سائڈ کے 5 ہیں. تو آپ کی زبان
دونوں سائڈ سے، اور موسٹ آف دا ٹائم اگر میں کہوں گی کہ ایک ہی سائڈ آپ کوشش کریں کہ ایک سائڈ، کیونکہ دونوں سائڈ سے ٹچ کرنا سیم ٹائم میں بہت مشکل ہے. تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن ون سائڈ جو ہے کرنا کریں، کوشش کریں کہ ایک سائڈ سے کریں. ایک سائڈ آپ اپنی زبان کی اٹھا کے جو ہے اب اسی سائڈ کے داڑوں سے ٹچ کریں. زبان کی سائڈ جو ہے، زبان کے جو کنارے ہیں اس کو اوپر کی داڑھوں سے ٹچ کریں. تو صرف ٹچ کرنا ہے، ٹچ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. کیونکہ جب ہم اس سے ٹچ کریں گے تو ایسا لگے گا کہ کیا زبان کا اگلا حصہ سامنے کے دانتوں کی جڑوں سے لگ رہا ہے. وہ ایسا ہوگا تو ضرور، مگر وہ پریشر کے بغیر ہوگا. پریشر آپ کا آئے گا صرف زبان جو داڑھوں سے، جب زبان ٹچ ہوگی، زبان کی بیک سائڈ، زبان کی کروٹ، یہ آپ ٹچ کریں گے پریشر کے ساتھ. لیکن جب زبان آپ کی لگے گا کہ زبان کا جو اگلا حصہ ہے جو یلو میں شو ہو رہا ہے، یہ بھی ضرور لگے گا تالو سے، ٹچ ضرور ہوگا لیکن پریشر کے بغیر. اگر آپ نے ادھر پریشر دے دیا، جو یلو پارٹ دکھ رہا ہے، اگر آپ نے ادھر پریشر دے دیا تو دال کی آواز آئے گی، بو بو بو. یہ دو دو یہ دو نہیں ہے، یہ دال کا موٹا ورژن ہے. مطلب آپ دال ادا کر رہی ہیں ہیوی ہیوی کر کے. سننے میں تو ایسا لگ رہا ہے دو دو، لیکن یہ دال کو آپ نے ہیوی کیا. اگر آپ کا آگے کی نوک، زبان کا آگے کا جو حصہ ہے پتلا کنارا جو یلو پارٹ شو ہو رہا ہے، اگر یہ آگے کے طرف لگا پریشر کے ساتھ تو دال ادا ہوگا. ہم نے دال ادا نہیں کرنا ہے، ہم نے بہت ادا کرنا ہے، اب اب بو. تو بس اب اس کی پریکٹس کرنی ہے. اپنی کوشش کریں ایک سائڈ سے ٹچ کرنے کی، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، both side. If anyone can both side you can do it, but try to do from one side, right یا لیفٹ، کوئی بھی سائڈ ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایک سائڈ آپ کی زبان کی، اگر آپ رائٹ سائڈ کر رہی ہیں تو رائٹ سائڈ کی زبان کا کنارہ ٹچ ہوگا رائٹ سائڈ کے ہی داڑھوں کی جڑوں سے. اور اگر آپ لیفٹ سائڈ سے کر رہی ہیں تو لیفٹ سائڈ کی زبان کا کنارہ ٹچ ہوگا لیفٹ سائڈ کی داڑھوں کی جڑوں سے. تو بہت ادا ہوگا. اور اگین کہ سائڈ سمجھ لیں کہ سائڈس کیا ہیں، جو گرین کلر میں شو ہو رہا ہے یہ زبان کی سائڈس ہیں. آگے سے ٹچ نہیں کرنا ہے، داڑھوں کو ٹچ کرنا ہے، بیک سائڈ کے داڑھوں کو. نیکسٹ جی، اس میں جو ہے یہی بات دوبارہ بتائی گئی ہے کہ جو یلو میں جو کلر دیا گیا ہے یہ ٹچ ود آؤٹ پریشر، اور جو بلو میں آ رہا ہے اس کو آپ نے ٹچ پریشر آپ کا جو زبان کا آئے گا وہ آپ کی پیچھے کی داڑھوں کی طرف، پیچھے کی زبان، پیچھے کا جو زبان کا کنارہ ہے وہ پیچھے کی داڑھوں سے لگے گا. زبان آگے بھی ٹچ ہوگی لیکن پریشر کے بغیر ہوگی. کیونکہ اس کی جو صفت میں بھی آتا ہے نا، استطالہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ اس کو لانگ اسٹریچ کرنا ہے. تو زبان جو ہے نا نیچرلی اسٹریچ ہوگی، کیونکہ پیچھے سے جب ایئر کا پریشر آئے گا تو زبان آگے کی طرف اٹھے گی، تو وہ نیچرلی اس کو آگے کی طرف جانا ہے زبان کو. لیکن جب آگے کی طرف جائے گی تو آپ نے آگے پریشر نہیں ڈالنا ہے، آپ کا سارا پریشر زبان کی پچھلی سائڈ پر ہی ہونا ہے. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ ویسے بھی سب سے زیادہ مشکل حرف مانا جاتا ہے عربی زبان میں، عربس اور نان عرب سب کے پاس. تو مگر تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور بس تھوڑی سی پریکٹس سے ہم اس کو انشاءاللہ پرفیکٹلی ادا کر سکیں گے. اس کی تھوڑی سی یہ دیکھ لیتے ہیں مشق. تو بو بی بو، آب آب آب. دیکھیں آب اور آب آب آب، میں نے جیسے اب دیکھ آب یہ نا دال کا موٹا ورژن ہے، اور آب آب یہ بہت میں نے ادا کیا. اچھا، میں ایک بات اور مینشن کرنا بھول گئی کہ بہت سارے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں نا دعاد پڑھتے ہیں اس کو، یا زواد پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ. لیکن یہ ایک بہت اختلافی مسئلہ تھا اور اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر اب یہ اختلاف ختم ہو گیا اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس لیٹر کو ضاد پڑھا جائے گا. تو اگر کوئی ضاد پڑھتا ہے
پرانے طریقے پہ تو وہ اپنی اس غلطی کو درست کرے اور اس کو بود پڑھیں گے خالی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیونکہ صرف عربی لیٹر ہے، بود نہ زواد ہے نہ داد ہے، نہ اس کو دال کے قریب لانا ہے نہ اس کو زوا کے قریب لانا ہے، تو زواد بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو اور دود بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو دو پڑھنا ہے، دو آب، ٹھیک ہے؟ اب اس کا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، ضرب ضرارا مرض أضحك غضب راضية موضوع فضلی. جی الحمدللہ، اچھی آپ لوگوں نے کوشش کی، اپنی پریکٹس کو جاری رکھیے، اور ہر دن جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، سارے لیٹرز، اب تک یہ نہیں کہ صرف یہ لیٹر بہت، اب تک جتنے بھی میں نے آج ہمارا اس میں جو ہے لیٹرز کا پورے الحمدللہ آج ہم نے اپنے لیٹرز کو کمپلیٹ کیا ہے، پورے لیٹرز کے آرٹیکولیشن پوائنٹس، ان کے ادا ہونے کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو اب کوشش کریں کہ ان کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اور تلاوت کرتے وقت اس چیز کا دھیان رہے کہ کون سا لیٹر کون سی جگہ سے ادا ہو رہا ہے، اور ایسا یاد کریں کہ اس کو آپ کی زبان کی ٹپ پر ہو، کہ بس میں پوچھوں آپ سے کہ سین کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سین کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو زبان آگے کی زبان کی نوک دانتوں کے اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے، یہ سب پتا ہونا چاہیے آپ کو. انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس سے اپنی صفات شروع کریں گے، صفات الحروف، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو یہ لیٹرز اچھی طرح آتے ہوں، تاکہ پھر ہم جب صفات کریں تو ہم اس کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں اپنے لیسن میں. تو انشاءاللہ اپنی کلاس میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.